اینلس مائیکل کی کہانی ان چند واقعات میں سے ایک ہے جسے دنیا بھر میں سب سے زیادہ حیرت انگیز اور عجیب و غریب سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہالی ووڈ کی مشہور فلم دی ایکسورسزم آف ایملی روز کی بنیاد بنی، جو کہ ایک حقیقی واقعہ پر مبنی تھی۔ اینلس مائیکل 21 ستمبر 1952 کو مغرب جرمنی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک خوشحال عیسائی خاندان کی لڑکی تھی۔ ان کا بچپن عام تھا، لیکن جب وہ 16 سال کی ہوئی ان کی زندگی میں ایک عجیب و غریب موڑ آیا۔ ایک دن اسکول میں اچانک بے ہوش ہونے کے بعد ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ السلام علیکم دوستو، میں نے شرافت علی۔ ناظرین، اینلس کے دوستوں کے مطابق جب وہ بے ہوش ہوئی تو ان کے جسم پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ یہ کیفیت چند لمحوں کے لیے رہی، لیکن اس نے ان کے والدین کو پریشان کر دیا تھا۔ اسی شام جب اینلس اپنے گھر میں واپس آئی تو وہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی، لیکن رات کے وقت وہ اچانک جاگ گئیں اور محسوس کیا کہ کوئی بھاری چیز ان کے جسم پر دباؤ ڈال رہی ہے، اور اس نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا۔ یہ واقعہ کچھ مہینوں تک دوبارہ نہیں ہوا، لیکن 1 سال بعد اینلس کو دوبارہ ایسے ہی عجیب و غریب دورے پڑنے لگے۔ اس بار ان کے والدین نے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر اور نیورولوجسٹ دونوں ان کی حالت کی وضاحت نہیں کر سکے۔ فروری 1970 میں اینلس کو ایک اور بیماری لاحق ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ یہاں اینلس نے دعویٰ کیا کہ وہ عجیب و غریب رنگ دیکھ رہی ہیں اور خوفناک آوازیں سن رہی ہیں۔ ڈاکٹرز نے ان کی حالت کو ٹیمپورل لوب مرگی کا نتیجہ قرار دیا، جو ایک نایاب بیماری نہیں ہے۔ ناظرین، چند ماہ بعد اینلس نے خطرناک ہیلوسینیشنز کا سامنا کرنا شروع کیا۔ وہ ایسی چیزیں دیکھنے لگی جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اور ایسی آوازیں سننے لگی جو دوسروں کے لیے غیر موجود تھیں۔ ان آوازوں نے انہیں یقین دلایا کہ ان پر لعنت کی گئی ہے۔ ان کے رویے میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ اینلس دن میں تقریباً 600 مرتبہ نماز پڑھنے کے انداز میں گھٹنے ٹیک کر دعائیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے ان کے گھٹنوں کی ہڈیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ وہ کبھی کبھار میز کے نیچے چھپ جاتی اور گھنٹوں کتے کی طرح بھونکتی رہتی۔ اینلس نے غیر معمولی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی، جیسے مکڑی کھانا، کوئلے کے ٹکڑے چبانا، اور ایک موقع پر تو انہوں نے پرندہ کھا لیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ان کے والدین پریشان ہو گئے۔ جب ڈاکٹر ان کی حالت کا کوئی حل پیش نہ کر سکے تو ان کے والدین نے ایک کیتھولک بشپ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اینلس کے لیے ایکسورسزم بدرو نکالنے کی رسم کریں۔ بشپ نے اینلس کے لیے ایکسورسزم کرنے کی اجازت دی۔ اس دوران اینلس نے دعویٰ کیا کہ ان کے جسم میں 6 شیطان موجود ہیں، جن میں ایڈولف ہٹلر، رومی شہنشاہ نیرو، یہودا اسکریوتی، آدم کے بیٹے قابیل، لوسیفر اور ایک بدنام جرمن پادری شامل تھے۔ اینلس کی حالت بگڑتی گئی اور ان کے والدین نے ایکسورسزم کے دوران ان کے بیانات کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے دعوے کے مطابق شیطان ان کے جسم میں سے بات کر رہے تھے، اور ان کی آوازیں اب بھی ان ریکارڈنگز میں موجود ہیں جو آج بھی آن لائن دستیاب ہیں۔ اینلس کی حالت مسلسل بگڑتی رہی۔ وہ کھانے پینے سے انکار کرنے لگی اور انتہائی کمزور ہو گئی۔ جولائی 1976 میں اینلس مائیکل کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کی وجہ بھوک اور کمزوری بتائی گئی۔ ان کی موت کے بعد ان کے والدین اور 2 پادریوں پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت نے انہیں مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی، لیکن اس واقعہ نے دنیا بھر میں ایک بحث چھیڑ دی۔ اینلس مائیکل کا کیس دنیا بھر میں ذہنی بیماریوں اور مذہبی رسومات کے درمیان تعلق پر بحث کا باعث بنا۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اینلس کو دماغی بیماری تھی، جیسے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر، جبکہ دوسروں کا ماننا ہے کہ وہ واقعی شیطانی قبضے کا شکار تھی۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اینلس کی علامات ڈسوسی ایٹو آئیڈینٹی ڈس آرڈر، پرانا نام ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ایک شخص کے اندر مختلف شخصیات نمودار ہو سکتی ہیں۔ یہ بحث آج بھی جاری ہے کہ اینلس مائیکل کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا۔ ان کی کہانی مذہب، سائنس اور انسانی ذہن کے پیچیدگیوں کے بارے میں کئی سوالات اٹھاتی ہیں۔ اینلس مائیکل کی کہانی ایک ایسا واقعہ ہے جو آج بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ان کی حالت شیطانی قبضے کا نتیجہ تھی یا ایک دماغی بیماری؟ اس سوال کا جواب شاید کبھی نہ ملے، لیکن ان کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔